أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق اور اس برائی سے جو اس نے پیدا کی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، جب اس کا اندھیرا پھیل جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے، جو جادو کرنے کے لیے پھونک مارتی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہفتہ ہے اور اکتوبر کی 20 تاریخ اور صفر کی 10 تاریخ ہے، سن 1440 ہجری ہے، اور آج کے سبق میں سورۃ فلق کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں اکٹھی ہی نازل ہوئی تھیں، اور ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ یہ ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا یہودیوں نے، یا یہودیوں کے اکسانے پر ایک یہودیوں کے حلیف اور منافق شخص جس کا نام مفسرین نے لبید ابن عاصم بتایا ہے، اس نے اور اس کی لڑکیوں نے جادو کیا، اور کسی طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے۔ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کرتا تھا، اس کے ذریعے، اور ان بالوں اور کنگے کے دندانوں میں انہوں نے وہ بال باندھ کر پھر اس میں گرہ لگائی، اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، اور اس میں جادو کر کے ایک کنویں کے پتھر کے نیچے دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، یعنی دنیا کی باتیں بھول جاتے تھے۔ اس جادو کا اثر وحی پر بالکل نہیں ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی وحی اس کی حفاظت کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، جیسا کہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں آتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ یہ کچھ عرصہ اس کا اثر رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل کی۔ 11 گرہیں تھیں، آیتیں بھی ان دونوں صورتوں کی 11 ہیں۔ تو آپ نے اس کو نکلوا کر یہ صورتیں پڑھیں تو ہر آیت پر وہ گرہ کھل گئی اور اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کی بھی حقیقت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں، تو یہ درست نہیں، کیونکہ جادو کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہو
اس سے انکار کرنا کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جنات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ جنات ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ بعض ماڈرن مسلمان فرشتوں سے بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ فرشتوں پر ایمان لانا جزو ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے اس سے انکار کر دو۔ نظر تو ہوا بھی نہیں آتی، لیکن جب طوفان آتے ہیں تو تباہی آ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو کوئی نہیں کہ ہوا نظر نہیں آتی تو ہے ہی نہیں۔ جادو کا ذکر 15ویں صفحے پر بھی ہے، پہلا پارہ زیارت کر لیں تاکہ آپ منکروں کو یہ آیت دکھا سکے۔ صفحہ 15 ہے، سورۃ بقرہ ہے، اور پہلے پارے میں ہے یہ۔ دیکھیے صفحے کے نیچے والے حصے میں آتا ہے کہ یہ جادو والا کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ تو جب قرآن میں ایک بات آ گئی تو پھر اس سے انکار کرنا کفر ہے۔ اور نیچے یہ بھی ہے کہ یہ جادو جو ہے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ اللہ چاہے تو اس سے نقصان پہنچتا ہے، اللہ نہ چاہے تو اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ دیکھیے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ جادو سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ساتھ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، لڑائی کرا دیتے تھے۔ یعنی جادو کے ذریعے لڑائیاں کرائی جاتی ہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے ساتھ اس جادو کے کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے۔ تو اگر آدمی قرآن پڑھتا رہے، مسجد میں آنا جانا ہو، گندی چیزوں سے بچے، تو جادو بھی اثر نہیں کرتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یاد رہے یہ دو صورتیں اسی لیے نازل ہوئی تھیں کہ اس طرح کے جتنی شیطانی باتیں ہیں ان کے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصے تک ان دونوں صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ وظیفہ ہے، یہ دعا ہے، یہ دم ہے، اس کے ذریعے ہم شیطانی اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، جب ان پر بات کھلی کہ یہ بھی قرآن ہی کی صورتیں ہیں، یہ صرف دم نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری دو صورتیں اپنے بہت سے صحابیوں کو سکھائی بھی تھیں، خاص طور پر یہ جنات اور شیطانوں کے اثر سے بچنے کے لیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ دونوں صورتیں حضرت حضرت عباس کو سکھائیں، اپنے چچا کو۔ اسی طرح عقبہ بن عامر کو یہ صورتیں سکھائیں اور فرمایا ان کو پڑھ لیا کرو تو ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے، اور فرمایا اس سے بہتر کوئی دم نہیں، اس سے بہتر کوئی دم نہیں۔ تو قرآن پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوئے تو آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اپنے ہاتھوں پر، اور پڑھ کر اپنے منہ پر اور اپنے جسم پر پھیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی آخری بیماری میں جب آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے
تو میں آپ کے ہاتھوں پر پڑھتی یہ دو صورتیں، اور پڑھ کر پھر آپ کے ہاتھ آپ ہی کے جسم پر پھیرتی۔ فرماتی ہیں ہاتھ تو میں اپنے بھی پھیر سکتی تھی، لیکن میں سمجھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ ہیں وہ میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے، اس لیے میں پڑھتی خود تھی اور ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پکڑ کر آپ کے چہرے پر اور جسم پر پھیرتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ام المومنین کو حضور سے کتنی محبت تھی، کتنا احترام تھا۔ تو یہ صورتیں یہ بہت بڑا وظیفہ ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے اور مشکل وقت میں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے رہے اور صحابہ کو بھی یہ سکھایا کہ جب تم پر جنات کا اور شیاطین کا اثر ہو تو یہ سورت پڑھا کرو۔ اس کو خاص تعلق ہے شیطانی اثرات کو دور کرنے سے۔ اس سورت کا نام فلق ہے، اور اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں، لیکن بعضوں نے اس کو مکی صورت بھی کہا ہے۔ اگر یہ صورتیں مکی ہیں تو یہودیوں کے سکھلانے پر یا ان کے ایما پر کسی نے یہ شرارت کی ہوگی، اور جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہونا ثابت ہے حدیث کی کتابوں سے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، بخاری شریف کی یہ حدیثیں غلط ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، اس سے انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ جب اس میں اشکال ہی کوئی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ جی حضور پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، بخاری شریف کی حدیثیں غلط ہیں، تو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث سے انکار بھی جائز نہیں، اور حدیث بھی صحیح ہو، معتبر ہو، تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ تطبیق دینی چاہیے۔ احمد سعید ملتانی وہ اکثر اس سے انکار کرتے تھے اور دھڑلے سے کہتے تھے کہ بخاری شریف کی یہ حدیثیں غلط ہیں۔ اس نے یہ کتاب بھی لکھی ہے امام بخاری کے خلاف، اور ہمارا ان سے مذاکرہ بھی ہوا ہے۔ میں تھا اور حاجی نور محمد صاحب تھے، یہاں وہ کسی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، یہ جو ایم این اے نہیں تھا اعجاز چودھری، اس کے گھر کے سامنے۔ تو ہم گئے تو ہم کتابیں بھی لے کر گئے۔ میں نے کہا یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تفسیر جوہر القرآن میں لکھا ہوا ہے، ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا بخاری کو کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا بخاری سے آپ کو کیسے زیادہ پتہ چل گیا ہے؟ کہتا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے، لیکن اس آیت کے ساتھ اس حدیث کا کوئی تضاد نہیں، صرف سمجھنے میں غلطی ہے۔ کافر جس وجہ سے ہمارے نبی کو جادوگر یا جادو زدہ کہتے تھے اس کی وجہ قرآن تھا، قرآن کا پڑھنا۔ تو وحی کے بارے میں تو جادو کا اثر ہی نہیں ہوا حضور پر، نہ کوئی آیت کی آگے پیچھے ہوئی، نہ کوئی آپ قرآن بھولے۔ اسی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ دنیاوی امور کو بھول جاتے تھے، دنیاوی امور کو بھول جاتے تھے، کوئی کام کیا ہوتا تو بھول جاتے کہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ جب اس جادو کا اثر وحی کے معاملے میں ہوا ہی نہیں تو تضاد کیسے آ گیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ کو پتھر لگے تو آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کو بخار بھی ہوا، آپ کو چوٹیں لگی تو آپ کو تکلیف بھی ہوئی۔ تو جب آپ انسان ہیں
تو آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر تھی، بعد میں ازالہ کر دیا، یہ صورتیں بھیج کر اس جادو کے اثرات ختم کر دی۔ تو اس لیے حدیث سے انکار کرنا ٹھیک نہیں، یہ ایک فتنہ کھڑا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس صورت کا نام فلق اس لیے ہے کہ فلق کا لفظی معنی ہے پھاڑنا۔ فلق کا لفظی معنی کیا ہے؟ پھاڑنا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رات کا اندھیرا پھاڑ کر سورج طلوع کر دیتا ہے، سورج کو دور سے دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے اندر سے اگ رہا ہے، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ آیت موجود ہے فالق الاصباح، اللہ صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ اس لیے بہت سارے مترجمین نے فلق کا معنی یہاں صبح کیا ہے۔ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فلق عام ہے اور اس سے مراد تمام مخلوقات ہے، ساری مخلوق مراد ہے فلق کے لفظ سے۔ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے رب کی، مخلوقات کے رب کی۔ کیوں؟ کہ مخلوق میں سے ہر آدمی ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، دوسرے سے نکلا ہے، تو اس لیے نکلنے کا مفہوم چونکہ مخلوق میں پایا جاتا ہے تو اس لیے ساری مخلوق مراد ہے سوائے اللہ کے۔ اور اس سے حضرت کعب احبار جو ہیں وہ فلق کا معنی جہنم بھی کرتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے رب کی۔ کیوں؟ کہ جہنم کے اندر بھی ہر وقت دھماکے ہو رہے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، ہر وقت لاوے پھٹ رہے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فلق کا معنی کیا ہے؟ پھاڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑ کر فصل اگاتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ کر درخت بنا دیتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ آیت ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ صرف دانے کو نہیں کہ دانا تو نرم ہوتا ہے، گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی سے اللہ تعالیٰ پودا اگا کر اتنا لمبا درخت بنا دیتا۔ تو اس لیے فلق کا معنی پھاڑنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے سورت شعراء میں، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو بچانا تھا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ آگے آتا ہے فن فلقا، سمندر پھٹ گیا، سمندر وہ بھی یہی لفظ ہے فن فلقا، صرف باب کا فرق ہے، باب انفعال ہے۔ فن فلقا، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر کا ہر حصہ ایسے کھڑا تھا جیسے ایک اونچا پہاڑ۔ اس سے منکرین حدیث کا بھی رد ہو گیا جو معجزات کے منکر ہے۔ یہ جو پرویز تھا نا، غلام احمد پرویز، وہ کہتا ہے مد و جزر تھا۔ مد و جزر کیسے تھا؟ اللہ کہہ رہے ہیں پانی ایسے کھڑا تھا جیسے پہاڑ، کالطود العظیم، بڑا پہاڑ ایسے پانی کھڑا تھا۔ تو مد و جزر میں پانی ایسے کھڑا ہوتا ہے؟ تو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، دین کو مسخ کر رہے ہیں آج کل کے سکالر، ان سے بھی بچنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتا ہے، جو رات کا اندھیرے ختم کر کے سورج نکال سکتا ہے، جو دانے کو اگا کر درخت بنا سکتا ہے، وہ پریشانیاں اور مصیبتیں بھی دور کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل لوگ اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو مال لوٹتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچو، یہ دھوکے باز ہیں، چکر باز ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، پھاڑنے والے رب کی،
دانا اگانے والے رب کی۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ ہر اس بری چیز سے جو اللہ نے پیدا کی، ہر اس بری چیز سے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو ان بری چیزوں میں جادو بھی ہے، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے۔ جادو ہے حق لیکن کفر ہے۔ بعض چیزیں اللہ نے برائی کے لیے پیدا کی۔ خنزیر کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، لیکن حرام ہے۔ شراب کو بھی اللہ نے بنایا، نشہ رکھا ہے بعض چیزوں میں، بھنگ چرس، لیکن حرام ہے۔ بعض جاہل کہتے ہیں جی اگر بھنگ پینی نہیں سی تو اللہ پیدا کیوں کی تھی؟ ایک بھنگی نے خود میرے ساتھ کہا یہ تسی کہندے ہو حرام ہے تو اللہ پیدا کیوں کی تھی؟ میں نے اس کو کہا کہ پیدا تو اللہ نے خنزیر کو بھی کیا ہے، اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ پھر لاجواب ہو گیا، پھر نہیں بول سکا، ختم۔ میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ ہم اس سے بچیں۔ زہر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو زہر بھی کھا لو کہ جی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو بعض بری چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تمباکو بھی بری چیز ہے۔ ایک حقہ پینے والا کہنے لگا جی یہ بوٹی تمباکو کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا اللہ نے۔ کہتا ہے پھر پیدا کس لیے کیا ہے اگر پینا نہیں تھا ہم نے؟ وہی باتیں، جھوٹی دلیلیں یہ جاہل لوگ دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا بچھو کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو بھی پال لو، گھر میں رکھ لو۔ سانپ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ کچھ چیزیں نقصان دہ ہیں، ان سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ نشہ جو ہے یہ تو بڑا مہلک ہے، تمباکو بھی بڑا مہلک ہے، اس میں زہر ہوتا ہے، تمباکو میں بھی نکوٹین ہوتی ہے نا، اس میں وہ زہر ہے، اس سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، منہ کا کینسر ہو جاتا ہے۔ ہر ڈبی پر لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ پیتے بھی جا رہے ہیں، لکھتے بھی جا رہے ہیں، کیسا تضاد ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو کہ میں صبح کے رب کی، دانا اگانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی پاک بھی پناہ مانگتے ہیں اور ہمیں بھی تعلیم ہے، ہم بھی کس کی پناہ مانگیں؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ بڑا ہے۔ پناہ بڑے کی مانگی جاتی ہے جو خود کسی کی پناہ میں نہیں آتا، جو صرف پناہ دیتا ہے۔ نبی بھی محتاج ہے، نبی کو بھی پناہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا آپ کہیں میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس بری چیز سے جو اس نے، بولو نا، جو اس نے پیدا کی۔ لوگوں کو یہ آیت بتاؤ کہ کچھ بری چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ نہیں کہ جو اللہ نے پیدا کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بڑی خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان کو دیکھنا سے آدمی خوش ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہ دیکھیں۔ تو ان کو بھی بتاؤ کہ اپنی بیوی کو دیکھو، غیر محرموں کو دیکھنا تو ثواب نہیں ہے، حرام ہے۔ قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں پست رکھیں۔ عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں، غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ تو اس لیے کچھ چیزوں سے بچنا ہے، وہ بری چیزیں ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہمارے لیے اچھی نہیں۔ زہر بھی اللہ نے پیدا کیا، موذی جانور بھی اللہ نے پیدا کیے، ان کے موذی ہونے کی وجہ سے ان کو مارنا بھی جائز ہے۔ بھیڑوں کو آپ مار سکتے ہیں، سانپ کو آپ مار سکتے ہیں، بچھو کو آپ مار سکتے ہیں، جان تو اس میں بھی ہے، تکلیف ہوگی، لیکن موذی ہونے کی وجہ سے اللہ نے اجازت دی۔ موذی انسان بھی ہو جائے تو حکم ہے اس کو قتل کر دو۔ قاتل کو اسی لیے قتل کرنے کا حکم۔ وہ عمران کو پھانسی چڑھا دیا ہے نا، اور جس نے 9 چھوٹی چھوٹی لڑکیوں سے بدکاری کر کے ان کو قتل کیا تھا، چڑھ گیا ہے نا پھانسی، 17 تاریخ کو پھانسی چڑھ گیا تھا۔ ہاں، تو ایسے موذی جانوروں کو بھی مارنے کا حکم ہے جو موذی ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھ سے پناہ مانگو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس بری چیز سے جو اس نے پیدا کی۔
تو بعض بری چیزیں ہیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں ہمارے امتحان کے لیے، ان سے بچنا ضروری ہے، وہ نقصان دہ ہیں، وہ خطرناک ہیں۔ اور پھر فرمایا اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، جب رات چھا جاتی ہے تو اندھیرے میں بڑے غلط کام ہوتے ہیں، اکثر چوریاں ڈاکے رات کو ہوتے ہیں، اکثر بدکاریاں رات کو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جا کر دیکھو ہوٹلوں میں، بڑے ہوٹلوں میں بکنگ ہوتی ہے باقاعدہ زنا کے لیے، شراب کی بوتلوں کی، اور غلط کام ہوتے ہیں رات کو۔ رات کی تاریکی سے غلط لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جنات اور شیاطین بھی راتوں کو لوگوں کو چکر دیتے ہیں، بہکاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ تو فرمایا اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، اس کا اندھیرا پھیل جائے، اس کی تاریکی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور فرمایا گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ جو یہودی تھا لبید بن عاصم، یا یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اس کی لڑکیاں بھی جادو کرتی تھیں اور گروہ میں پھونکے مارتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے یہ عمل کیا۔ تو فرمایا میں ان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں نفاثات جو ہے یہ عورتوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور نفوس بھی اس کا فاعل ہو سکتے ہیں، نفوس بھی مؤنث ہیں، تو پھر اس صورت میں مرد بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی گروہ میں پھونکے مارنے والے نفوس کے شر سے، گروہ میں پھونکے مارنے والے نفوس، نفس کی جمع، نفوس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس صورت میں مرد ہوں عورت ہوں، جو بھی برائی کرے، غلط کام کرے، تو ان سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور عورتوں کا شر تو بہت زیادہ ہے، یہ بڑے بڑوں کو بہکا لیتی ہیں، اور خاص طور پر ان کا حسن کا جادو بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں، بری عورتوں کا عقد بھی برا ہے، نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، نکاح کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح، گرہ کو کہتے ہیں نا اصل میں، اس کی جمع عقد۔ تو گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے یہ سارے اثرات ختم کر دیے۔ ہمارے لیے بھی یہ وظیفہ ہے کہ اب یہ وظیفہ پڑھے۔ فرمایا پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مار کر جادو کرتی ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ میں حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جب وہ حسد کرے۔ تو حسد بھی بڑی بری چیز ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کوئی نعمت مل جائے تو آدمی جلے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے۔ یہ حسد بھائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ تو ایک ان کی بہن جو تھی، جو ان کے حصے میں آتی تھی، وہ قابیل جو ہے وہ لڑکی اس کے نکاح میں آنی تھی حابیل کے۔ قابیل کہتا تھا میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے۔ اسی پر حسد شروع ہوا اور پھر قتل تک نوبت آئی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ حالانکہ انہوں نے قربانی بھی دی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا تھا تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ جلا جائے گی وہ حق پر ہے۔ تو قربانی تو حابیل کی قبول ہوئی، لیکن قابیل پھر بھی راضی نہیں ہوا۔ اس نے لالچ میں اور حسد میں اور شہوت پرستی میں اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا زمین پر۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ بھی حسد کی وجہ سے
اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کنویں میں ڈالا، اور پھر وہاں سے وہ قافلے والے خرید لے گئے اور انہوں نے جا کر مصر میں بیچ دیا۔ آگے اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو بھائی گرانا چاہتے تھے اللہ نے اس کو اونچا کر دیا۔ بھائی تو کنویں میں ڈال کر گرا رہے تھے، اللہ ان کو تخت پر بٹھا رہا تھا۔ آنے والی باتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے۔ اور پھر بھیک مانگتے ہیں، جب آخری سفر میں جاتے ہیں نا مصر میں، کہتے ہیں بادشاہ سلامت